السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے مسئلے ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں اور مفتی صاحب ہماری وضاحت فرماتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے: سجدے میں دونوں پیر اگر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدے کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں اور تین تسبیح کے بقدر دونوں پیر اگر اٹھے رہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن تین تسبیح سے کم وقفے تک پیر اٹھے رہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی. تین تسبیح سے کم اگر پیر اٹھ جائیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن تین تسبیح سے زائد، یعنی یہ مقدار ہے، اس مقدار سے زائد اگر پیر اٹھے رہیں یا کوئی سجدے کے اندر پیر ہی نہ رکھے زمین پر تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. اور معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر پیر زمین پر ٹیکے سجدے کا تحقق ہی نہیں. سجدے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پیر زمین سے ٹکے رہیں. اگر پیر اٹھ جائیں تین تسبیح سے زائد مقدار میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: عقیقے کے موقع پر اکثر لوگ منڈا کرتے ہیں ایک دن پہلے، تو کیا یہ کہیں ثابت ہے یا کرنا چاہیے نہیں؟ دیکھیے، سوال ہے عقیقے کے موقع پر منڈا کرنا ثابت ہے. وہی منڈا کرنا کسی موقع پر ثابت نہیں. عقیقہ ہی نہیں، شادی کے موقع پر بھی منڈا کرنا ثابت نہیں. شادی سے ایک دن پہلے منڈا کرتے ہیں لوگ، اور اب اس کے بعد لوگوں کے اندر چلن اتنا ہو چکا ہے کہ شادی سے اٹھ کر کے لوگ عقیقے میں یہ کام کرنے لگے. حالانکہ منڈا کرنا غیروں کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، اسلامی شعار میں سے نہیں ہے، اسلامی تشخصات میں سے نہیں ہے. غیروں کا طریقہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیروں والی چیز مسلمانوں میں آ چکی ہیں، غیروں والے طریقے، غیروں والے رسم و رواج مسلمانوں کے درمیان آ چکے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور عقیقہ سے پہلے وہی انسان خود سوچے عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کے لیے آپ ایک دن پہلے اس کام کو کرو تو خواہ مخواہ میں فضول خرچی اور بیجا رسومات اسلام کے اندر نئی نئی چیز کو داخل کرنا یہ سراسر غلط ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس سے بے شمار پریشانیاں بھی ہوتی بعض لوگوں کے رشتہ داروں کو، اعزا و اقربا کو، کہ آج عقیقے کے نام پر عقیقی دعوت ہو رہی ہے اور اس میں بے تحاشا جو ہے فضول خرچیاں ہو رہی. تو ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام سے ہٹ کے کوئی کام ہو. اسلامی تعلیم کے مطابق ہی انسان سارے کام کرے. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن بھی تھے یا نہیں؟ ہاں، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے. آپ علیہ صلاۃ وسلام در یتیم تھے. آپ اکیلے تھے، نہ آپ کا کوئی بھائی اور نہ کوئی آپ کی بہن تھی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: فجر کی نماز کے دوران سورج نکل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل جائے، انسان بعد دفعہ تاخیر سے اٹھتا ہے، یا کوئی نماز جس نے لمبی شروع کر دی اس نے فجر میں، یا مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور لمبی ہو گئی، تو اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج نکل جائے تو نماز باطل ہو گئی. نماز کا لوٹانا ضروری ہے سورج نکلنے کی وجہ سے. اس لیے کوشش یہ کرے انسان جب بھی نماز پڑھے، اگر وقت تنگ ہے تو مختصر صورت پڑھے، نماز میں مختصر سارے ارکان کرے. ایسا نہ ہو کہ نماز میں لمبی قرأت کے چکر میں نماز کا وقت نکل جائے اور سورج نکل جائے تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. پھر نماز کو لوٹانا ضروری ہے. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: گردن کھجانے کے بعد انگلیوں کو پھونکنا کیسا ہے؟ ہاں، دیکھیے، گردن کھجانے کے بعد بہت سے لوگ کھجاتے ہیں اور ان ایسے پھونکتے ہیں. یہ خوب چل رہا، لوگ کرتے بھی ہیں. پتہ نہیں کس نیت سے پھونکتے ہیں، وہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ گردن کھجا کے کیوں پھونک رہے ہیں. لیکن اگر شریعت کی روح سے دیکھیں گے، شریعت کی نظر سے، تو شریعت کی نظر سے یہ ساری چیزیں جہالت کی بات ہے. اور رسم و رواج کی قبیل سے، توہمات کی قبیل سے جو لوگ وہمی ہوتے ہیں، جنہیں وہم ہر چیز میں وہم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے ایجاد کردہ، ان لوگوں نے اس چیز کو نکالا. شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اس لیے گردن کھجانے کے بعد ہاتھ کو پھونکنا بے اصل اور بے بنیاد بات ہے. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاتے ہیں، یعنی جیسے مصلی بچھا ہوا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کا کونا موڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر بچھا رہے گا تو شیطان نماز پڑھے گا. تو
سوچنے کے بعد اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. ذرا بھی انسان اگر عقل کا استعمال کر لے تو ایسی حرکت نہیں کرے گا. کہ بھائی یہ سوچو ذرا کہ شیطان وہ نماز کیسے پڑھے گا، عبادت کیسے کرے گا. وہ تو خود چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے عبادت سے دور ہو جائیں. وہ تو بہکاتا گمراہ کرتا، اور تو نماز کے اندر بھی انسان کو بہکاتا ہے کہ نماز نہ پڑھے. جب وہ جس انسان کا مقصد جس کا مقصد ہی انسان نے شیطان جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اللہ کی عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، وہ خود کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے. اور اسی مقصد جب نافرمانی کی وجہ سے نکالا بھی گیا ہو تو یہ خیال کرنا کہ اگر ہم نماز پڑھ کے مصلی کو نہیں پلٹیں گے یا مصلی کو نہیں الٹیں گے، الٹا کریں گے تو شیطان نماز پڑھ لے گا، یہ خیالت بھی بے بنیاد اور بے سند باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے جو لوگ اگر الٹ دیتے ہیں اس خیال سے تو اس خیال کو چھوڑیں. ہاں باقی اگر مصلی کو الٹ دے اس بنا پر کہ اگر مصلی چھوڑ دے ہمیں ایسے تو مصلی گندہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو اس نیت سے الٹنا اور پلٹنا صحیح، اسے آپ فولڈ کر کے رکھ دیں. لیکن باقی اس نیت سے کہ شیطان نماز پڑھ لے تو اس خیال کو آپ اپنے دل سے نکال دیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ناجائز کام کے لیے تعویذ وغیرہ کرانا کیسا ہے؟ یا تعویذ جیسے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ حق مطلب خود غلط اس میں ہے یا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، تو ناجائز کام ہے کچھ، تو اس کے لیے تعویذ وغیرہ لیتے ہیں. دیکھیے ناجائز کام کے لیے مطلب آپس میں لڑائی ہوگی اور ایک دوسرے کی بندش کے لیے کہ بھئی اس سے یہ ہمارا دشمن ہو اور اس کا چوپٹ ہو جائے یا اس کی زبان بند کر دے یا اس کا نقصان ہو جائے، یا کسی اور کو لوگ سفلی عمل کے ذریعے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ناجائز کام کرنے کے لیے تعویذ کروانا ناجائز ہے. کروانے والے اور کرنے والے جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں، جو عامل حضرات، وہ بھی گنہگار ہوں گے اور جنہوں نے کرا وہ گنہگار ہوں گے، دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے. اور سخت وعید ہے سفلی عمل کرنے والے کے بارے میں ہے کہ جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، وہ اس کام سے باز آ جائیں. اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کے بعد علم بھی ہے. ذرا سوچے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ کے ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا کہ اگر ہم نے اللہ کے بندے کو صدائے تکلیف دی. یہ بہت تکلیف کن مرحلہ ہے واقعتاً، اس کے اندر لوگ خوب ملوث ہیں. ذرا سے کسی نے تکلیف پہنچائی اور اس کے خلاف پوری وہ ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا کہ بھئی تعویذ کے ذریعے عامل کو پکڑو اور اس کے ذریعے پریشان کرو. تو یہ بھائی غلط بات ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، اس طرح نہ کرے کسی کو تکلیف ذاتی تکلیف نہ پہنچائے. ہاں جائز کام کے لیے اگر آپ تعویذ کریں تو ٹھیک ہے، جائز کام کے لیے بچہ بیمار ہے، معوذتین اور جو دیگر قرآن آیت اس کے ذریعے پڑھ کر کے دم کرے تو ٹھیک ہے جائز کام کے لیے. لیکن ناجائز کام کے لیے تعویذ کرنا اور کروانا دونوں ناجائز اور گناہ ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس پر کچھ قرضہ باقی تھا، تو قرضہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پر کسی کا قرضہ ہو تو مرحوم جس کا انتقال ہوا اس کے ترکے میں سے، یعنی جو اس نے چھوڑا اس کے ترکے میں سے اس کا قرضہ ادا کریں گے. جو لوگ وارثین ہیں انہیں سوچنا چاہیے پہلے جو مرحوم کے اوپر جو کچھ بھی ہے، جس کسی کا قرضہ ہے پہلے مرحوم کے ترکے میں سے قرضے والوں کو قرضہ ادا کرے پہلے، پھر اس کے بعد جو کچھ بچے پھر اس میں وارثین کا حق ہوگا. اس سے پہلے وارثین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. وارثین پہلے اس کا قرضہ ادا کریں پھر اپنے ترکے میں سے، مرنے والے کے ترکے میں سے پھر اس کا استعمال کریں. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، پتنگ بنانا اور بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے پتنگ بنانا بھی اور بیچنا بھی دونوں ناجائز ہے، فروخت کرنا بھی. کیوں کہ یہ گناہ والا عمل ہے، اور گناہ والے ہر وہ کام جو گناہ والا کام اگر انسان مدد کر رہا ہے، پتنگ اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پتنگ لوگ خوب اڑاتے ہیں اور پتنگ کے اندر بے شمار نقصان ہیں، بے شمار فتنے ہیں. گھروں میں پتنگ لوٹنے کے چکر میں، پتنگ کے چکر میں لوگ پتنگ جب اڑاتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تاک جھانک کرتے ہیں، اور اس کے پتنگ کے چکر میں لوگ لوٹنے کے چکر میں انسان جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایک چھت سے دوسری چھت پر پھلانگنا کودنا پتہ نہیں چل پاتا، انسان اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ بس چھت سے نیچے بھی گر جاتا ہے. تو اسی بنا پر یہ گناہ والے کام ہے. تو اس گناہ والے کام پر مدد کرنے کی وجہ سے قرآن کریم میں صاف صاف ہے، اگر نیکی کے کام پر مدد کرو گے تو تمہیں نیک کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور گناہ کے کام پر مدد کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح ہو، گناہ کرنے والوں کی طرح رہو گے. سورہ مائدہ کے اندر.
تو وہی جو لوگ پتنگ بیچتے ہیں یا پتنگ بناتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، اس کام سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے اور آج کا آخری سوال یہ ہے، کیا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیے، وضو کرتے وقت مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا نہیں، تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، جیسے ہاتھ دھوئے ہم نے اور ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ گیلے ہیں، اگر ہاتھ گیلے ہیں تو آپ اسے گیلے ہاتھ سے مسح کر لیں، لیکن اگر اگر گیلے نہیں ہے تو پھر آپ نیا پانی لے لیں۔ اگر گیلے نہیں، ہاتھ سوکھے ہوں تو پھر آپ پانی لیں، لیکن اگر آپ گیلے ہیں تو پھر نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں الگ سے، کہ الگ سے نیا پانی لو پھر ہاتھ گیلا کرو اور پھر مسح کرو، اس لیے اس کا دھیان رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی نیا پانی لے لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نہ لے، دونوں طرح سے کوئی یہ نہیں ہے، نہ ضروری بھی نہیں ہے اور نہ لے، نیا پانی لینا ضروری بھی نہیں ہے، اور لے لے تو کوئی گناہ والی بات بھی نہیں۔ الحمدللہ آج کے سوال مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ کریں، اگلی ویڈیو میں آپ کے جو سوال ہوں گے، کچھ مسئلے ہوں گے تو وہ مفتی صاحب سے معلومات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔